والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں، تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے، قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ استدراج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ واملی لہم، آپ ان کو ڈھیل دیں گے، ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے، اب اس کی ڈور جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہیے، کوئی حرج نہیں، ان قیدی متین کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن ان پر نہیں آ گیا ہے۔ یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ کویسچن کہ ذرا غور کرو، کبھی تم نے سوچا ہے، کہہ تو دیتے ہو تم، کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی طہارت، ان کی صفائی، نظافت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے یا ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ ما بصاحبہم من جنہ، کوئی ان کو جنون نہیں ہے، کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہو، ان کی اجل، لکل امۃ اجل، ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے، تو تم کیسے نچنت ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو۔ ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر یہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتها الا ہو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہی ہے لا یجلیھا لوقتها، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے۔ ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے، عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں، کہہ دیجئے
میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں۔